بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ود عائشہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کھلی کچہری کے اندر لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے کہ اتنے میں باہر کسی عورت کے رونے کی اونچی آواز آنے لگی۔ جب سلطان کے کانوں تک اس عورت کی آواز پہنچی تو سلطان نے باہر کی طرف دیکھا تو کھلی کچہری کے اندر سناٹا چھا گیا اور تمام لوگوں کا رخ دروازے کی طرف ہو گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ ابھی باہر جا کر دیکھو کون عورت رو رہی ہے اور اس کے ساتھ آخر کیا زیادتی ہوئی ہے۔ اس عورت کی آواز اتنی دردناک تھی کہ سلطان بہت پریشان ہو گئے۔ اس عورت کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ جیسے ہی وہ عورت سلطان کے سامنے حاضر ہوئی، اس عورت کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس کا آدھا جسم دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لی اور اسی وقت ایک کنیز کو حکم دیا کہ اس عورت کے جسم پر چادر لپیٹی جائے۔ اس عورت کے جسم پر چادر لپیٹی گئی تو سلطان نے حکم دیا کہ اس عورت کو اندر لے جاؤ اور اس کو لباس پہنا کر باہر لے آؤ، کیونکہ اس ننگی عورت کو عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے مسائل بیان کرنا یہ عدالت کی توہین ہے اور اخلاقیات کے بھی خلاف ہے کہ کسی مسلمان کی بیٹی اس طرح اتنے مردوں میں کھڑی ہو گئے جس کا جسم تک نہ ڈھانپا ہوا ہو۔ سلطان خواتین کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ کنیز اس خاتون کو اندر لے گئی اور اس کو مکمل لباس پہنا کر سلطان کے سامنے حاضر کیا۔ وہ عورت جیسے ہی سلطان کے سامنے حاضر ہوئی تو اس نے کہا، سلطان معظم، خدا آپ کو سمندر میں موجود ریت کی مانی ترقی دے۔ آپ میرے بارے میں ذرا نہیں جانتے، نہ آپ یہ جانتے ہیں کہ میں کتنی گناہ گار ہوں، ایک بھیکاری عورت ہوں۔ آپ نے یہ سمجھے بغیر مجھے اتنا قیمتی لباس پہنانے کا حکم دیا جسے میں ساری زندگی چاہ کر بھی نہیں پہن سکتی تھی۔ اس طرح کا ضرب کسی شخص کا میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، اور خاص کر آپ کی بیوی کا دل بہت بڑا ہے جنہوں نے اپنا انتہائی قیمتی سوٹ مجھے غریب کے جسم پر نچھاور کر دیا۔ جس پر سلطان نے کہا، ہماری نظر میں نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ کوئی غریب، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے لگی اور اس کے درد سے بھری آواز سن کر سلطان نے کہا، اے خاتون، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے؟ جس پر وہ عورت بولی، سلطان معظم، کیا آپ میرے ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ جس پر سلطان نے جواب دیا، بتاؤ کیا سوال ہے تمہارا؟ خاتون نے درد بھرے لہجے میں کہا، سلطان معظم، میں بہت بڑی گناہ گار ہوں، میں ایک بدکار عورت ہوں اور حتیٰ کہ 5 آدمیوں کے قتل میں ملوث بھی ہوں۔ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر سلطان خود اور دربار میں موجود تمام لوگ چونک گئے کہ قاتل اور بدکار عورت سلطان کے سامنے آنے کی جرات کیسے کر سکتی ہے۔ سلطان نے اس عورت کو کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس عورت نے کہا، سلطان معظم، بے شک میں بدکار تو ضرور تھی لیکن قاتل کبھی نہیں تھی، لیکن اپنی جان بچانے کی خاطر مجھے قتل کرنا پڑا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، تم اپنی بات تفصیل سے بتاؤ۔ جس پر وہ بولے، سلطان معظم، میری شادی ایک مزدور سے ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا دیا۔ میرا بیٹا جب 2 سال کا ہوا تو میرے شوہر کسی حادثے میں زخمی ہو گئے اور حتیٰ کہ اتنے زخمی ہوئے کہ اب وہ کمانے کے قابل نہیں۔ لہٰذا جب میں نے اپنے شوہر اور بچے کو بلکتا دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بھیک مانگنے کے لیے باہر نکل پڑی۔ لیکن میں جس کے پاس بھیک مانگنے کے لیے جاتی، بھیک دینے کے مطالبے میں وہ مجھ سے میرے جسم کا تقاضا کرتے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بے انتہا حسن سے نوازا ہے، لہٰذا چند دن بھوک سہنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ اگر اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو اپنے جسم کو بیچنا پڑے گا، اور اس کے بعد میں نے اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا۔ کبھی کسی تاجر کے پاس اپنے جسم کو بیچتی تو کبھی کسی قاضی کے پاس تو کبھی کسی ذمہ دار کے پاس، حتیٰ کہ مجھے جو شخص بھی دینار دینے کی حیثیت رکھتا میں اس کے ساتھ رات گزارتی۔ سلطان معظم، ایک دن مجھے ایک بڑے آدمی کی طرف سے پیغام ملا۔ اس نے مجھے اپنے ڈیرے پر بلایا اور کہا کہ فلاں ڈیرے پر آ جاؤ، تمہیں میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے بدلے میں 1000 دینار اور بہت سارا سونا دیا جائے گا، لہٰذا تم ایک رات میرے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں اس کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ ایک رات کے بدلے میں مجھے 1000 دینار اور بہت سارا سونا مل جائے گا، یہ میری ساری زندگی کی کمائی سے بھی زیادہ ہے۔ جب میں اس کے ڈیرے پر پہنچی تو میں نے اس کے بڑے آدمی کو کہا کہ بے شک میں کئی لوگوں کے ساتھ سو چکی ہوں، لیکن پھر بھی میں ایک رات کے بدلے 1000 دینار اور بہت سارا سونا لوں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ آدمی مجھے ایک بڑی ساری حویلی کے اندر لے گیا۔ جب وہ مجھے اس حویلی کے اندر لے کر گیا، وہاں پر باقی اور 5 آدمی شراب میں دھوت بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اس آدمی سے کہا، یہ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ سب میرے دوست ہیں،
ان کی میں نے دعوت کی ہے اور اسی لیے میں نے بلایا ہے۔ ایک رات میں ان تمام لوگوں کو اپنے جسم سے لطف اندوز کرانا ہے۔ میں نے اس آدمی کو کہا تمہارا اور میرا مطالبہ صرف تمہارے ساتھ ہوا تھا، ان 5 آدمیوں کے سامنے میں اپنا جسم نہیں پھیلا سکتی۔ اس وڈیرے نے کہا 1000 دینار کے بدلے میں تمہیں 5000 دینار دوں گا، تم بس ان کو خوش کرنا پڑے گا۔ میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے اس سے انکار کیا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ مجھے یا تو اپنا جسم ان کے حوالے کرنا پڑے گا یا پھر میری جان جائے گی، کیونکہ بہت ہی خطرناک لوگ تھے۔ میں نے اسی وقت وہاں سے ایک تلوار لی اور ان 5 آدمیوں کو جو کہ شراب کے نشے میں دھت تھے، تلوار سے ان کے گلے کاٹ دیے اور وہ سب کے سب مر گئے۔ ایک کو زخم تھوڑا گہرا نہیں لگا تھا، وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے میرے سینے میں خنجر گھونپ گیا، لیکن میں خوش قسمت تھی کہ اس نے جس جگہ خنجر مارا اس جگہ میرا دل نہیں تھا، کیونکہ میرا دل قدرت کے بنائے گئے نظام کی وجہ سے دائیں طرف تھا۔ اگر میرا دل بائیں طرف ہوتا تو شاید میں بھی موقع پر ہی مر جاتی، لہٰذا مجھے زخم تو ضرور ملا لیکن میری جان بچ گئی۔ میں باہر نکلی تو ایک بزرگ چرواہا گزر رہا تھا۔ اس نے مجھے زخمی حالت میں دیکھا تو اس نے مجھے اپنے گدھے پر بٹھا لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ اس نے میری حالت دیکھ کے بال کی اور میرے زخم کو داغا۔ اس نے میری بیٹیوں کی طرح خدمت کی اور چند دن گزرنے کے بعد میرے زخم میں بہت بہتری آئی۔ جاتے ہوئے اس بزرگ نے مجھے ایک چادر لپٹائی اور کہا میرے پاس کسی خاتون کے کپڑے نہیں ہیں، کیونکہ میں ایک اکیلا بوڑھا بزرگ اس جھونپڑی میں رہتا ہوں، لہٰذا تم اس چادر کو لپیٹ کر اپنے گھر چلی جاؤ۔ سلطان معظم میں وہ چادر لپیٹ کر تھوڑا سا باہر نکلی تو دیکھا ایک بھکاری سردی میں بیٹھا ٹھٹک رہا تھا۔ میں نے وہ چادر بھی اس کے حوالے کر دی، لیکن میرے دل میں ابھی تک وہ تڑپ تھی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اے میرے مالک، اگر خنجر میرے دل میں لگ جاتا تو میں مر جاتی اور نہ ہی مجھے توبہ کرنے کا موقع ملتا اور میرے پیچھے میرا بیٹا اور میرا شوہر بھوک سے مر جاتے۔ سلطان معظم، مجھے یہ خیال پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں آئے تھے، نہ جانے کیوں اس واقعے کے بعد میرا دل بڑا بدل گیا تھا۔ میں دل میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہی تھی اور توبہ کر چکی تھی، لیکن میرے دل میں ایک سوال تھا کہ اتنے بڑے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ معاف کیسے کرے گا، اور اسی سوال کے لیے میں یہاں سے گزری تو مجھے پتہ چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کی سلطنت کے سردار کھلی کچہری کے اندر موجود ہیں، اور میں دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ گئی۔ سلطان معظم، کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میں ان گناہوں کی توبہ کر سکتی ہوں؟ یہ سن کر سلطان مسکرانے لگے۔ سلطان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر دربار میں بیٹھے تمام لوگ حیران ہو گئے اور یہ عورت اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی کہ میں نے ایسی کیا بات کر دی کہ سلطان نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اچانک سلطان اس عورت کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے خاتون، میں تمہیں ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ آ جائے گی، اور تمہارے علاوہ بھی اس دربار میں جس شخص کے دل اور ذہن میں یہ خلش ہے کہ وہ بخشا جائے گا یا نہیں، میں فلاں گناہ کیا، مجھے سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا، اور وہ اس واقعے کو دھیان سے سننے کے بعد خود ہی سمجھ جائے گا کہ وہ بخشا جائے گا کہ نہیں۔ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس شہر میں ایک عورت جو کہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت حسن سے نوازا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ عورت بھی بہت ہی غریب تھی۔ اس نے بھی اپنا جسم بیچنا شروع کر دیا۔ وہ اپنا جسم بڑے بڑے وزیریں، بڑے بڑے تاجروں اور کو پاس بھیجتی تھی۔ اس کے حسن کی شہرت نہ صرف مصر اور فلسطین میں پھیلی بلکہ لڑکی اپنے حسن کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھی۔ اس کے حسن کے چرچے سن کر ایک دفعہ اس کے شہزادے کو خط ملا، جس میں اس نے لکھا کہ فلاں دن حج کے لیے قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔ اگر تم اس قافلے کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں اتنی دولت سے نوازوں گا کہ تمہیں ساری زندگی کسی اور کے ساتھ سونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس عورت کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے سوچا کہ اگر ایک رات کی اتنی دولت ملے گی کہ میرا ہر خواب پورا ہو جائے گا تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں۔ اس عورت نے تیاریاں شروع کر دی۔ قافلے کے اندر 1-2 تاجر بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی یہ تجارت کرنے کے بعد اس حج کے لیے جانا تھا۔ اتنے بڑے کام میں صرف ایک ہی لڑکی تھی جو کہ اس شہزادے کے پاس فحاشیت کا کام کرنے جا رہی تھی۔ تمام لوگ راستے میں اللہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے خوشی خوشی کے ساتھ جا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں جا کر اپنے لیے اللہ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگوں گا، تو کوئی کہہ رہا تھا میں اپنی بیٹی کے لیے اس کے نصیب کی دعائیں کروں گا۔ سارے راستے میں اس قافلے کے اندر ایسی ہی باتیں ہو رہی تھی جو کہ اس عورت کے دل پر لگ رہی تھی، اور وہ سوچنے لگی کہ میں کس مقصد کے لیے جا رہی ہوں اور دوسری طرف یہ لوگ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر اس عورت کو بہت زیادہ متاثر کر رہی تھی۔ اس خط
میں لکھا تھا کہ فلاں مقام پر میرے شاہ سوار موجود ہوں گے، وہ تمہیں اس قافلے سے لے کر سیدھا ایک حویلی میں لے جائیں گے اور اس حویلی کے اندر ہم اپنی رات رنگین کریں گے۔ چند دنوں کے بعد قافلہ اس طرف سے گزرا تو وہاں پر قیمتی لباس میں ملبوس 8 گھوڑ سواروں پر شاہ سوار موجود تھے۔ انہوں نے لڑکی کو پہچان لیا اور اس لڑکی کو قافلے کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار کر کے اس حویلی کے اندر لے گئے۔ وہ لڑکی جیسے ہی حویلی کے اندر پہنچی، کمرے کے اندر شاہی بستر موجود تھا۔ اس کے ذہن میں لوگوں کی باتیں چل رہی تھی۔ وہ اتنا لمبا سفر کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ وہ بستر پر لیٹ گئی اور اسے نیند آ گئی۔ اس نے نیند میں دیکھا کہ اس کے بائیں طرف ایک آدمی اپنے ہاتھ پہ چھڑی لیے کھڑا ہے اور اس پر چھڑی سے روشنی ہی روشنی، نور ہی نور نکل رہا ہے اور اس نور سے سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ جبکہ دوسری طرف وہ دیکھتی ہے تو اس کا جسم نہ برداشت کرنے والی آگ سے زیادہ جھلس رہا ہے۔ وہ خود کو آگ سے بچانے کی بہت کوشش کر رہی ہے۔ وہ دوڑتی ہے تو آگ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اچانک وہ ایک گہری کھائی میں گر جاتی ہے جہاں بڑے بڑے سانپ، بچھو وغیرہ سے نظر آتے ہیں تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اچانک کسی دہشت کے ساتھ اپنے سارے جسم پر پسینے کو محسوس کرتے ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ بہت پریشان ہوگی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی اور اس نے اپنا قیمتی سامان اپنے ساتھ لیا اور باہر نکلی تو دیکھا کہ حویلی کے باہر ایک اونٹ والا کھڑا تھا جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کے لیے چند سونے کے سکے لیتا تھا۔ اس عورت نے اس کو کہا کہ تم مجھے مکہ مکرمہ پہنچا دو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی۔ مکہ مکرمہ حویلی سے 40 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس اونٹ والے نے کہا اگر تمہیں مکہ پہنچنا ہے تو میں 2 گھوڑے لے کر آتا ہوں، گھوڑے پر ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ وہ چند ہی لمحوں کے بعد گھوڑے لے آیا۔ وہ عورت گھوڑے پر سوار ہوئی اور سیدھا مکہ پہنچ گئی۔ حج کے فرائض ادا کرنے لگی اور اسی دوران ہر لمحے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر معافیاں مانگنے لگی۔ میرے مالک، تو نے مجھے ایک سیدھے راستے پر ڈال دیا۔ میں نے تیرے دی گئی تمام قیمتی زندگی کو غلط کاموں میں لگا دی اور دنیاوی دولت کے لیے میں نے اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا۔ اے میرے مالک، مجھے معاف کر دے، میں غفلت میں ڈوب چکی تھی۔ مجھے تو یہ خیال نہیں تھا کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جب وہ یہ دعائیں کر رہی تو اتفاقاً اسے حج کے دوران مسلمانوں کا ایک سپہ سالار جمال ثانی مل گیا۔ سلطان کے سپہ سالار کو جب اس لڑکی نے دیکھا تو اس کے پاس گئی اور کہا حضور آپ اور یہاں کیسے؟ سپہ سالار نے کہا اے لڑکی، تم یہاں کیسے؟ تمہارا یہاں تو کوئی کام نہیں، کیونکہ یہ سپہ سالار اس عورت کو جانتا تھا۔ ان کی پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی۔ اس لڑکی نے سپہ سالار کو بتایا کہ اللہ نے مجھے بہت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ میری منزل تو غلط ہی تھی، لیکن میری منزل، میرا راستہ، میرا دل تبدیل ہو گیا اور میں نے اللہ سے توبہ کر لی۔ آپ بھی میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں۔ اس پر سپہ سالار نے کہا بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ اس کے بعد سپہ سالار نے اس لڑکی سے شادی کی پیشکش کی، جس کے بعد اس لڑکی نے سپہ سالار سے شادی کر لی اور دونوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سلطان نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا آپ لوگ دیکھیں کہ ایک عورت جس کو ہر رات کسی نہ کسی نامحرم مرد کے ساتھ اب بستر پر گزرتی تھی، وہ ایک شہید سپہ سالار کی بیوی بن گئی اور اس کو شہادت کا مرتبہ ملا۔ اگر اللہ اس کو کبھی معاف نہ کرتا تو وہ کبھی بھی شہید نہ ہوتی۔ جزاک اللہ۔